الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رسول تمام احباب ذرا باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بسط واجب الاحترام زینت محفل علماء کرام مشائخ عظام مہمانان گرامی سادات کرام حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک طویل عرصہ سے ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کے زیر اہتمام عشرہ محرم الحرام انتہائی محبت اور عقیدت سے منایا جا رہا ہے. اس پروگرام کے اندر مجھ ناچیز کو لگاتار کئی سالوں سے ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نظر شفقت کے پیش نظر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. حضرت قبلہ سید ظفر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس ادارے کو قائم کیا اور جتنے بھی آپ کے رفقا کبھی ان صفوں میں موجود ہوتے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگ ہستیوں کو آج کی اس محفل کی لذت قبروں میں عطا فرمائے. آغا جی کے اللہ کریم درجات بلند فرمائے. جتنے بھی اس ادارے سے منسلک احباب دنیا سے چلے گئے اللہ کریم سب کی قبروں کو منور فرمائے. جتنے احباب یہاں اس ادارے کی خدمت ابھی تک کر رہے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں جناب منظور علی شاہ صاحب جناب بنیاد حسین شاد صاحب خواجہ غلام فاروق صاحب اور محترم جناب سید ظاہر علی شاہ صاحب تمام احباب جن کے اسماء میں نہیں جانتا اللہ کریم ان تمام کا سایہ تادیر قائم رکھے. اللہ کریم عزت والی صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. اسٹیج پر مہمان تشریف فرما گئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا صابر ایوب نقشبندی صاحب کا کہ آپ نے میرے ساتھ سفر کیا. محبت ہے آپ کی اور پھر آپ کو اور مجھے انہوں نے معزوز بھی کیا.
ثنا خان بھی جتنے سٹیج پر تشریف فرما ہیں، ہر سال مجھے سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ سارے ثنا خان اپنی مثال آپ ہیں، شہزاد مجید صاحب، فواد صاحب، جہاں زیب نوشائی صاحب، اللہ تعالیٰ سب کے سوز و گداز کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ جو کلمات اصول برکت کے لیے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یقینی طور پر تمام احباب جانتے بھی ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ کلمات یقینی طور پر آپ کو زبانیں بھی یاد ہوں گے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب اپنے غلاموں سے فرمائیے کہ تبلیغ اسلام پر اور تمہیں صراط مستقیم پر لانے کے لیے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، میرے قریبیوں سے پیار کیا کرو، الا المودۃ فی القربہ، قریبیوں سے پیار کیا کرو۔ اور آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن یقترف حسنہ، جو یہ نیکی کرے گا، یعنی کون سی نیکی؟ آل بیت سے محبت والی نیکی، نزد لہو فیہا حسنا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کے اندر جو حسن ہوگا اس میں مزید نکھار پیدا کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی رب فرما رہا ہے کہ تم میرے نبی کی آل سے پیار کرو گے، میں تمہاری بخشش بھی کروں گا اور قدر بھی کروں گا۔ یقینی طور پر جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا، اس کے باوجود آپ پورے جذبے کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی آل بیت سے محبت کا یقینی طور پر یہ عملی ثبوت ہے۔ اور ہر سال یہ بڑھ کے آ رہا ہے، اور اس سال تو ویسے نسبت بھی اس پروگرام کی خاص آل بیت اطہار سے اس طرح ہے کہ یہ 72واں سالانہ ہے، اور کربلا کے شہداء بھی 72 تھے، اور جو 72 ہے نا، 72 یہ شہید ہوئے، 7 اور آگے 2، 7 اور 2 72، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ 7 اور 2 72، 7 اور 2 کو اگر جمع کریں تو بنتا ہے 9۔ کیا بنتا ہے؟ 9۔ 7 اور 2 9، اگر ویسے پڑھیں تو 72، جمع کر کے پڑھیں تو 9۔ اس کو جتنی بھی ضربیں لگ جائیں نا، یہ ختم ہونے والا نہیں۔ جس کو نہیں سمجھ آئی اس سے معذرت، جسے سمجھ آئی ہے وہ میری بات کا ذرا سبحان اللہ کہہ کے جواب دے کہ اس 9 کو جتنی بھی ضربیں لگ جائیں نا، یہ مٹنے والا نہیں، جتنی بھی ضربیں دے لو آخر میں پھر 72 ہی آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ جیسے مرضی دے لیں ضرب، اس 9 کو کسی کے ساتھ ضرب لگا لیں، جتنی مرضی ضربیں لگائیں، اگر آپ 9 کو 1 سے ضرب دیں گے تو کیا بنے گا؟ پڑھے لکھے بندے بولیں، آپ کہیں گے کہ کئی صاحب پتہ نہیں پہاڑا ہمیں یاد کروانا شروع ہو گئے ہیں۔ ذرا اس میں عقیدت والی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، 9 کو 1 سے ضرب دیں تو کیا ہوگا؟ پھر 9 کو 2 سے ضرب دیں گے تو 18، 8 اور 1، پھر 9 کو 3 سے ضرب دیں 2 اور 7، پھر 9 کو 4 سے ضرب دیں 36، 3 اور 6، پھر 9 کو 5 سے ضرب دیں 4 اور 5، پھر 9 کو 6 سے ضرب دیں 54، 5 اور 4، پھر 9 کو 7 سے ضرب دیں 63، 6 اور 3، پھر اس کو 7 سے ضرب دیں 72۔ ہن تے گل سیدھی ہو گئی، یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ 7 اور 2 پھر 9، پھر 9 کو 8 سے ضرب دیں 72، پھر آگے چلیں 9 کو 9 سے ضرب دیں، پھر 8 اور 1، پھر 9 کو 10 سے دیں، پھر 0 اور 9، جتنی مرضی ضربیں دے لیں، یہ مٹنے والا نہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آج پوری دنیا ایک طرف کہ لوگوں کے دلوں سے یہ شروع سے لے کر آج تک یہ سازشیں ہو رہی ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کی دشمنی تھی، وہ لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کی محبت کسی کے سینے میں نہ ہو۔ آپ
تاریخ اسلام کو پڑھیں یا تاریخ پاکستان، یعنی ہندوستان کی تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ پہلے دن سے انگریز کی کوشش تھی کہ مسلمان ہماری طرف جھکے. تھکتے نہیں گئے یار؟ بولو پھر. اب مجھے پشتو آتی ہوتی تو میں پشتو میں شروع ہو جاتا. آپ کی تو کیا بات ہے نا، آپ کو میں ہر سال آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے تو میں تقریر کرتا ہوں. بہرحال یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ذرا آپ بھی بولیں، بڑی مہربانی. تو انگریز کی کوشش تھی کہ مسلمان کا ہماری طرف جھکاؤ ہو. اس نے بڑی کوشش کی. مسلمانوں کے لیے انگریز نے دسترخوان لگوائے لیکن مسلمانوں نے وہاں سے کھانا نہیں کھایا. ہاسپٹل بنوائے، کہا مر جائیں گے تجھ سے دوائی نہیں لیں گے، تیرے معالج کے پاس نہیں آئیں گے. نلکے لگوائے، مسلمانوں نے اس نلکے سے پانی نہیں پیا جو انگریز کا لگا ہوا تھا. اب انگریز نے دیکھا کہ یہ بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں کہ ان کا جھکاؤ ہماری طرف ہو. اس وقت قلندر لاہوری نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو. کہ جب تک ان کے سینوں کے اندر مصطفیٰ کا عشق، مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، تم انہیں خرید نہیں سکتے، انہیں جھکا نہیں سکتے. پتہ چلا قلندر لاہوری نے کہا مسلمان اس وقت بکتا اور جھکتا ہے جب اس کے سینے سے عشق مصطفیٰ نکل جائے. یہ اس وقت جھکتا ہے، حضور کی محبت نکل جائے. اب انہوں نے کہا کیا طریقہ کریں کہ مصطفیٰ کریم کی محبت ختم ہو. کسی نے مشورہ دیا کہ قرآن ان سے دور کرو، قرآن ان سے دور کر دو تو پھر مصطفیٰ کریم کی محبت ان کے سینوں سے نکل جائے گی. اب انگریز نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا. اس نے اس میں مشورہ کیا کہ قرآن پاک ان سے دور کیسے کیا جائے. بس یہ مشاورت ہوئی، کہا گیا جی جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے ہماری پہنچ ہے، جتنے نسخے ہیں نا اکٹھے کر لیے جائیں اور تسلی کریں کہ مسلمانوں تک یہ نسخے پہنچ نہ سکیں، پھر نہ قرآن پہنچے گا نہ یہ پڑھ سکیں گے. ابھی یہ اجلاس ہوا، اجلاس ختم ہوا، اگلے دن مسلمانوں نے کال دی کہ کل ایک احتجاجی جلوس ہوگا جس میں انگریز کو ہم باور کرائیں گے کہ قرآن کا تحفظ کیسے کرنا ہے. صرف اتنی بات. تاریخ گواہ ہے کہ 1,00,000 حفاظ کرام نے جلوس نکالا. 1,00,000 قرآن کے حافظوں نے جلوس نکالا اور جلوس کی قیادت کرنے والا آنکھوں سے نابینا حافظ تھا. لیڈ کرنے والا آنکھوں سے نابینا. 1,00,000 حفاظ. جب دہلی کی جامع مسجد کے سامنے جلوس پہنچا تو وہ جو نابینا حافظ صاحب تھے وہ مسجد کے سامنے جو چبوترا ہوتا ہے نا ادھر کھڑے ہو گئے. نہ لاؤڈ سپیکر، نہ ساؤنڈ سسٹم، کوئی جدید ٹیکنالوجی نہ تھی، الیکٹرانک میڈیا نہ تھا. وہ نابینا حافظ صاحب ادھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں انگریز سرکار، اور اندر جذبہ تھا نا، آواز ہر ایک تک پہنچ رہی تھی. وہ کہتے ہیں انگریز سرکار یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہزاروں کا اجتماع، یہ سارے حفاظ تیرے سامنے کوئی جھولی پھیلانے آئے ہیں، رحم کی اپیل کرنے آئے ہیں. نہ کسی بھول میں نہ رہنا، ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ تجھے باور کروانے کے لیے آئے ہیں کہ تیری گندی سوچ کہ قرآنی نسخے محفوظ کر دیے جائیں گے، نہ مسلمانوں تک پہنچے گا نہ پڑھ سکیں گے. ہم تجھے باور کرانے آئے ہیں صرف ہندوستان نہیں، افغانستان، ایران، ہندوستان کا پورا خطہ، افریقہ، یورپ، امریکہ، جہاں تک تیری پہنچ ہے جتنے نسخے ہیں تو سارے کے سارے اکٹھے کر کے اپنے پاس محفوظ کر، پھر ہمیں خبر کر دینا کہ اب روئے زمین پہ کوئی قرآن نہیں. آؤ بتاؤ ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، پھر ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے. بس صرف تیری تسلی کے لیے جب تجھے اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ روئے زمین پہ کوئی قرآنی نسخہ نہیں بچا، پھر مجھ جیسے نابینے کو بلانا، میں الحمد سے لے کر والناس تک تیرے سامنے پورا قرآن پھر پیش کر دوں گا. میں پھر پورا قرآن پیش کر دوں گا. یہ قرآن تختی، کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا 2 یادگاریں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت. ایک قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت، کتاب اللہ کی و اطرتی. یہ 2 یادگاریں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی دامن نہ چھوڑنا. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے،
مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا محبوب ہوں، میرے گھر والوں سے محبت کرو کیونکہ وہ میری اولاد ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی النجوم، میرا ہر صحابی ستارے کی طرح ہے، اور میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ کشتی، اچھا کشتی نوح کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے دعا کی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ سے پوچھا، 90 یا 91 بندہ ماننے والا تھا، یا اللہ کیا ان کے بعد کوئی ایسا ہے جو ابھی پیدا ہونے والا ہے پھر وہ میرا کلمہ پڑھے؟ رب نے فرمایا نہیں۔ کوئی باپ کی پشت میں ہو؟ نہیں ہے۔ ان کے بعد کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا؟ فرمایا ہے ہی نہیں، بس یہی تھے جنہوں نے پڑھ لیا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ جو میرا ماننے والا اس کو بچا لے، باقیوں کو غرق کر دے، اڑا دے سب کو۔ یہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ کریم نے فرمایا پھر کشتی بنائیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی بنائی۔ ویسے اس کشتی کے حوالے سے علامہ محب تبری نے لکھا الریاض النادرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر کہ جب کشتی بناتے نوح علیہ السلام دن میں بناتے تو جب رات کو سوتے صبح اٹھتے تو اس کو دیمک چاٹ جاتا، پھر صبح نئے سرے سے پھر بنانا شروع کر دیتے، پھر کیڑا اس کو کھا جاتا، پھر بناتے، آخر یہ معاملہ بار بار ہوتا۔ علامہ محب تبری لکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام نے عرض کی، مولا تیرے حکم پہ بنا رہا ہوں، یہ مکمل نہیں ہوتی، اس کو کیڑا کھا جاتا ہے، اس کا کیا علاج کروں؟ رب نے یہ نہیں فرمایا اس کے لیے سپرے کر، اس کیڑے سے بچنا ہے تو اس کے لیے فلاں پاؤڈر استعمال کر۔ اللہ نے فرمایا اس کیڑے سے اگر بچنا ہے تو کشتی کے فرنٹ پہ محمد لکھ، اس کے چاروں کونوں پر ابو بکر عمر عثمان و علی لکھ، ابو بکر عمر عثمان و علی لکھ، کیونکہ جہاں یہ ہاتھ چار یار ہوتے ہیں وہاں کیڑا نہیں آتا، جہاں کیڑا ہوتا ہے وہاں ان یاروں کا کوئی تعلق نہیں۔ ان یاروں کا تعلق وہاں ہوگا جن کا اندر بھی پاک ہوگا، جن کا باہر بھی پاک ہوگا۔ نعرہ تحقیق، باواز بلند نعرہ تحقیق۔ جہاں چار یار ہوں وہاں کیڑا نہیں آتا۔ اور الریاض النادرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر دوسری روایت بھی سن لیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ ولا فخرہ، لواء حمد، حمد کا جھنڈا قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ عیسیٰ سے، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کی امت میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ میرے بریلی کے امام نے فرمایا تھا نا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تو وہ حمد کا جھنڈا کیسا ہوگا؟ اس کو بھی علامہ محب تبری لکھ رہے ہیں کہ اس حمد کا وہ جو جھنڈا ہوگا اس کے 3 حصے ہوں گے۔ کتنے حصے؟ 3 حصے اس جھنڈے کے۔ پہلے حصے پہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے حصے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تیسرے حصے پہ لکھا ہوگا ابو بکر عمر عثمان و علی۔ 4 یاروں کے نام وہاں پر بھی ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کے بارے میں آپ نے حدیث پاک سن رکھی ہوگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مومن کے سینے میں علی کا بغض نہیں آ سکتا، کسی منافق کے سینے میں علی کا پیار نہیں آ سکتا۔ سنی ہے نا آپ نے؟ ہر جگہ پہ بیان ہوتی ہے، کرنی بھی چاہیے، ماننا بھی چاہیے کہ کسی مومن کے سینے میں علی کا بغض نہیں آ سکتا، کسی منافق کے سینے میں علی کا پیار نہیں آ سکتا۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں علی سے پیار کرتا ہوں، میرے سینے میں علی کا پیار ہے، مولا علی فرماتے ہیں اس بات کو ماننے سے پہلے اس کے سینے میں جھانک کے دیکھ لینا کہیں ابو بکر و عمر کا بغض تو نہیں اندر۔ صرف سنی بولے۔ اگر تو شیخین کریمین کی محبت ہوگی تو سمجھ لو یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، پھر علی کا بھی پیار ہوگا۔ اگر شیخین کریمین کا بغض ہوگا
تو علی فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ جہاں ابو بکر و عمر کا بغض ہو وہاں علی کی محبت ہو، جہاں ابو بکر و عمر کا بغض ہوتا ہے وہاں علی کی محبت نہیں ہوتی، جہاں علی کی محبت ہوتی ہے وہاں شیخین کریمین کا بغض نہیں ہوتا۔ یہ یاد ہم سننی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے گولڑے کے چراغ حضرت پیر نصیر الدین نصیر، آپ نے بھی فرمایا کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، مل کے کہیے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا ماننے والوں کو سوار کیجئے، جو آپ کا ماننے والا کشتی کے اندر ہوگا اس کو پناہ ہے، باقی زمین سے بھی پانی نکلے گا آسمان سے بھی، جو باہر ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، اس کا وجود ہی مٹ جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے ماننے والے اس کشتی میں سوار ہوئے، 3 منزلیں اس کی بنائی گئیں، ایک پرندوں کے لیے، دوسری جانوروں کے لیے، تیسری انسانوں کے لیے۔ اب وہ کشتی پانی کے اندر تیر رہی ہے، ایک مقام پہ نا تھوڑا سا ایسے وہ جھٹکا سا آیا، ساری قوم ڈر گئی، 90 یا 91 بندے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ڈوبنے تو نہیں لگی؟ فرمایا نہیں کچھ نہیں ہوتا، میری اللہ سے بات ہوئی ہے، اس کشتی کو کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا آپ کی بات ہوئی ہے نا، ہماری تو نہیں نہ ہوئی، ہمیں بھی تو تسلی دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا ان کو تسلی کیسے دوں؟ اس بات کو مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی بھی لکھ رہے ہیں کہ اللہ سے عرض کی مولا قوم کو تسلی کیسے دوں؟ فرمایا کشتی کو ہونا کچھ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس کو قرار آئے، ایک لے پہ چلے، یہ ہلے بھی نہ، اگر یہ چاہتے ہیں تو اس کے فرنٹ پہ میرے یار محمد کا نام لکھ دیجئے، اس کے فرنٹ پہ میرے آقا کا اسم گرامی نصیر ملت شاید اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے۔ اب وہ کشتی تھی جو اس میں داخل ہو گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، جب وہ کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری تو نوح علیہ السلام نے ماننے والوں سے کہا اب باہر آئیے، کشتی سے پرندے نکل رہے ہیں، جانور نکل رہے ہیں، انسان نکل رہے ہیں، نکلتے نکلتے نوح علیہ السلام نے دیکھا شیطان بھی نکل رہا تھا اسی کشتی میں سے۔ آپ نے شیطان کو دیکھ کے کہا ابلیس او شیطان تو میری کشتی میں کیسے؟ کہنے لگا جی بغیر دعوت کے نہیں آیا۔ فرمایا کس نے بلایا تجھے؟ کہنے لگا آپ ہی نے تو بلایا تھا۔ فرمایا میں نے تجھے کب بلایا ہے؟ وہ کہنے لگا جی جب آپ کشتی میں جانوروں کو سوار کر رہے تھے تو ایک گدھے کو کھینچتے تھے وہ اندر داخل نہیں ہو رہا تھا، آپ بار بار اندر کھینچتے تھے وہ داخل نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا اس کی پچھلی ٹانگیں میں نے پکڑی ہوئی تھی، آپ اس کو آگے کھینچتے تھے میں پیچھے کی طرف کھینچتا تھا، بس آپ نے جلال میں آ کے کہا اے شیطانہ واڑ بھی صحیح اور شیطان آ بھی صحیح، میں نے ٹانگیں چھوڑی چھلانگ لگا کے اندر آ گیا۔
آپ نے کہا تھا تو آیا ہوں. اب پتہ چلا نبی کی کشتی ہو شیطان بھی بچ جاتا ہے. وہ کردار نہیں دیکھتا، نسبت یار کو دیکھتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. جو اس میں آ گیا وہ چین اور قرار پا گیا، وہ ہر قسم کی موجوں سے محفوظ ہو گیا، ہر قسم کے طوفانوں سے محفوظ ہو گیا. آقا نے فرمایا کشتی میں سوار ہو. اور پرانے لوگ ستاروں کو دیکھ کر منزل کا تعین کرتے تھے. منزل کا تعین کشتی میں سوار ہونا، ستاروں کو دیکھنا. کمپیوٹرائز دور نہیں تھا، ڈائریکشن بورڈ نہیں تھے. وہ ستاروں کو دیکھ کے سمت معلوم کرتے. حضور نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے، میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے. آقا نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا کشتی میں سوار ہو، تاروں سے منزل کا تعین لے. پھر تاروں کو دیکھ، تو کبھی ڈوب نہیں سکتا، غرق نہیں ہو سکتا. اگر تو نے اپنا بیڑا پار کروانا ہے، کشتی میں سوار ہونا ہے، تاروں سے منزل کا پتہ پوچھنا ہے. اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو سنی ہوتا ہے نا وہ آل کا بھی نوکر ہوتا ہے، اصحاب کا بھی نوکر ہوتا ہے. حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے. اگر کسی کو پریشانی ہو نا، مثلا جو آج کل کاغذ قلم لیے بیٹھے ہیں اور بڑا آسان سا دور ہے، موبائل لیا، خود ہی اپنی ویڈیو بنائی اور اس کو وائرل کر دیا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یوں نہ کرو، یا نہ کرو. جو روتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جھوٹی کا نہ رویا کرو. جب حسین کا ذکر ہو دل سے رونا آئے نا تو پھر مزہ تب آتا ہے. رونا اللہ کی رحمت ہے. تو میرے خیال میں کوئی ایسا سنی نہیں جو جان بوجھ کے روتا ہو، جو زور دیتا ہو اپنے رونے پہ. نہیں، جب ان پیاروں کا ذکر آتا ہے نا تو پھر جن سے محبت ہو، جن سے پیار ہو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعتم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بعد اگر سب سے زیادہ سنی اور اہل ایمان جس سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے وہ میرے نبی کی لخت جگر ہے. جس سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے محبت کی، جس سے میرے نبی نے پیار کیا. 4 شہزادیاں میرے نبی کی، 4 شہزادیاں، جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ. سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے اس قدر محبت فرمائی، سرکار نے فرمایا ہر نبی کی اولاد اس کے بیٹے سے آگے چلے گی، مجھ محمد کی اولاد فاطمہ تجھ سے چلے گی. جو حسن اور حسین کی اولاد ہوگی وہ مجھ محمد کی اولاد کہلائے گی. میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں رکھی ہے. اور میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں. جناب آدم کی پشت میں میں اور علی اکٹھے تھے، جناب نوح کی پشت میں میں اور علی اکٹھے تھے، جناب خلیل کی پشت میں میں اور علی اکٹھے تھے، جناب اسماعیل کی پشت میں میں اور علی اکٹھے تھے. یہ چلتے چلتے جناب عبد المطلب کی پشت میں میں اور علی اکٹھے تھے. پھر جناب عبد المطلب سے میرا نور جناب عبداللہ کی پشت میں آیا، علی کا نور جناب ابو طالب کی پشت میں آیا. پھر جناب عبداللہ سے میرا نور سیدہ آمنہ کی شکم میں آیا. جناب ابو طالب سے علی کا نور جناب فاطمہ بنت اسد کے شکم میں آیا. پھر آقا نے فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، میں سیدہ آمنہ کی جھولی میں نبیوں کا سردار بن کے آیا، علی فاطمہ بنت اسد کی جھولی میں ولیوں کا سردار بن کے آیا. حق چاریا میں اور علی ایک نور سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کا خون میرا خون، علی کا جسم میرا جسم، علی کا گوشت میرا گوشت، جسم کا جسمی لحم کا لحمی. تاجدار گولڑا فرما رہے ہیں جسم کا جسمی لحم کا لحمی
فرق نہیں ماں بہن پیا، علی کا جسم حضور کا جسم، اور فاطمہ بدا تم منی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری شہزادی فاطمہ انسانی حور ہے۔ امام یوسف نبانی لکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا میری فاطمہ انسانی حور ہے، یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا جب ایک منادی ندا کرے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل معاشر سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو۔ پوچھا جائے گا کیا ہونے والا ہے؟ آواز آئے گی حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد علی الصراط، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ اس قدر وہاں بھی پردے کا خیال رکھا جائے گا جبکہ اس وقت خواہشات نفسانی نہیں ہوگی، ہر کوئی خواہشات سے پاک ہوگا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہیں، شہزادی کونین حضور کی بارگاہ میں ہیں، جبریل امی آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آ جا۔ عرض کی یا رسول اللہ فاطمہ بیٹھی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تو تو معصوم ہے، تو تو خواہشات سے پاک ہے، فاطمہ سے تیرا کیا پردہ؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا مقام اپنی جگہ پر، فاطمہ کے پردے کا مقام اپنی جگہ۔ آقا نے فرمایا جبریل آ۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں معصوم فرشتوں کا سردار، لیکن فاطمہ کا پردے کا مقام اپنی جگہ۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ اتنی مقدس ہستی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لخت جگر کہ جس کی ناراضگی میرے نبی کی ناراضگی، جو پریشان ہوتی ہیں میرے نبی پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جبریل امی تشریف لائے، آقا کریم نے ایک ران پہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد اپنے شہزادے کو اپنی جھولی میں بٹھا رکھا ہے، دوسری طرف امام حسین کو بٹھا رکھا ہے۔ جبریل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے میں ان دونوں کو اکٹھے آپ کے پاس نہیں رہنے دوں گا، ان میں سے ایک کو ہم واپس لیں گے، فیصلہ آپ کریں حسن دینا ہے یا ابراہیم دینا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا جبریل میں اپنے بیٹے کی قربانی دوں گا، میں ابراہیم کو واپس کر دوں گا، حسین کو نہیں کروں گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اپنے بیٹے پر حسین کو آپ نے مقدم رکھا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں، اگر حسین جدا ہوا یا ابراہیم جدا ہوا تو میں اس کو دیکھتا ہوں، ابراہیم کی جدائی صرف مجھے پریشان کرے گی، مجھے دکھی کرے گی، لیکن جب حسین جدا ہو گیا تو میری فاطمہ روئے گی۔ تو فاطمہ کی ناراضگی، فاطمہ کا دکھ مجھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، فاطمہ کا دکھ مجھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، میں ابراہیم کو واپس کر دوں گا۔ اور پھر میرے نبی فرمایا کرتے کہ حسین تو وہ ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم بھی قربان کر دیا تھا۔ میرے آقا نے اس قدر محبت فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ یا اللہ ابراہیم کو واپس لے، حسین کو میرے پاس رکھ۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر تھے، دونوں شہزادے آپس میں کھیل رہے تھے، بچوں کا کھیل کشتی کر رہے تھے، محبت والے انداز میں میرے نبی جلوہ گر تھے۔ آقا نے دیکھا، فرمایا اے حسن ذرا حسین کو بازو سے پکڑ، اے حسن ذرا حسین کو زمین پہ بچھا دے اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ جا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ تشریف لائیں، آ کے عرض کی اے پیارے ابا جان، حسن بڑے ہیں حسین چھوٹا ہے، آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑ، بازو سے پکڑ، کمر سے پکڑ، جبکہ حسن بڑا حسین چھوٹا۔ آقا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ تو نے جو دیکھا وہ ٹھیک دیکھا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی تو سن لے۔
عرض کی ابا جان مجھے سمجھ نہیں آئی. آقا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ حسن کو میں سکھا رہا ہوں, حسین کو جبریل سکھا رہا ہے. حسین کو جبریل بتا رہا ہے. یعنی اس گھرانے کے ساتھ اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں, کیونکہ میرے نبی کی دعا ہے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. یا اللہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے, تو بھی ان سے پیار کر, اور قیامت تک جو جو ان سے پیار کرے گا مولا تو اس سے بھی پیار کر. یعنی جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ میرے آقا کی دعا ہے. ایک دن جناب ابو ہریرہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھے تھے, امام عالی مقام کی سواری آئی, حسین پاک مسجد نبوی کے اندر گئے, سواری سے اترے, اندر تشریف لے گئے, اپنے نالین مسجد کے باہر اتار دیے, حسین اندر گئے. جناب ابو ہریرہ نے حسین پاک کے نالین اٹھا لیے, اٹھا کے اس طرح جھاڑے, جو مٹی حسین کے جوڑوں کے ساتھ لگی تھی نبی کے صحابی نے اس کو کپڑے میں سمیٹ لیا, سینے کے ساتھ لگایا. کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا محمد کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں, میں مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں. ان کی محبت ہمیں سکھائی ہی صحابہ نے. اگر دیکھیے میرے نبی اعلان فرمائیں من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جب سے میں مولا تب سے علی مولا, جب تک میں مولا تب تک علی مولا. جہاں تک میرے آقا نے فرمایا جسے میں پیارا اس کو علی پیارا, جب سے میں پیارا تب سے علی پیارا. جس کا میں مولا, یہ مولا کے جتنے معنی ہیں سارے فٹ کر لیں, کیونکہ آقا نے فرما دیا. اور اگر کتابیں پڑھیں سب سے پہلے مبارک دینے والا کون؟ جب آقا نے ولایت علی کا اعلان کیا سب سے پہلے مبارک دینے والا جناب عمر ابن خطاب ہے. سب سے پہلے مبارک دینے والے عمر ابن خطاب کہتے ہیں اصبحت یبن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھے لاکھ لاکھ مبارک. آپ نے فرمایا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, اے علی تو میرا بھی مولا ہے, ہر مومن مرد کا بھی مولا ہے, ہر مومن عورت کا بھی مولا ہے. یعنی آقا نے ولایت علی کا اعلان کیا, عمر نے اسی دن بتا دیا علی کا تعلق مومن سے ہے, بے ایمان سے ہے ہی کوئی نہیں. کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی, ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے, ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے, کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہیں, کھڑے وہ اتنی شانوں والی میرے نبی کی لخت جگر. اس کے دو شہزادے حسن اور حسین مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان,
ابن عربی نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ نے فرمایا جب دو دریا ملے، ان دونوں دریاؤں کے ملاپ سے ملنے کے بعد دو موتی پیدا ہوئے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ایک موتی لؤلؤ دوسرا مرجان۔ جب یہ دو دریا ملے، یہ سورہ رحمان کے اندر ہے، ابن عربی فرماتے ہیں ان دو دریاؤں سے مراد ایک دریا علی، دوسرا دریا فاطمہ۔ جب یہ دونوں دریا ملے، دو موتی پیدا ہوئے، ایک لؤلؤ دوسرا مرجان۔ لؤلؤ سے مراد امام حسن ہے، مرجان سے مراد امام حسین ہے۔ لؤلؤ سے مراد امام حسن، مرجان امام حسین۔ یہ میرے نبی کی لخت جگر کے لخت جگر ہیں، جن سے آقا بے پناہ محبت کرتے، میرے نبی پیار کرتے، دونوں کو کندھوں پہ بٹھاتے، آقا نماز ادا کرتے، حسین پشت پہ بیٹھتے، آقا قیام کرتے، حسن پاؤں کے درمیان میں سے گزرتے، سرکار پاؤں کھلے کر لیتے تاکہ حسن کو گزرتے تکلیف نہ ہو۔ اتنی محبت کی میرے آقا کریم کو۔ جب بچپن میں حسین کے بچپن میں شہادت کی خبر ملی، آقا نے یہ نہیں کہا مولا حسین کو شہید نہ ہونے دینا، میرے حسین کو بچا لینا، بلکہ آقا نے دعا کی اللہم آتِ الحسین صبرا و اجرا، اے پاک پروردگار میرے حسین کو صبر بھی دینا، اس کے کیے کا اس کو اجر بھی عطا کرنا۔ میرے حسین کو صبر بھی دینا، اور بولیے میری گفتگو بالکل تھوڑی رہ گئی، صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا، یہ میرے نبی کی دعا ساتھ ہے۔ اب صبر دیکھیے، مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربلا تک، پہلی محرم سے لے کر 7ویں تک، 7ویں سے لے کر 10ویں تک، پانی بند ہوا، سفر کیا، خیمے لگائے، بچیوں کو بیبیوں کو دلاسے دیے، علی اکبر کی شہادت دیکھی، قاسم کی جوانی لٹتے دیکھی، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھے، امام مسلم کا سر کوفے کے چوک میں لٹکا دیکھا، حسین ڈولا نہیں، کیونکہ میرے نبی کی دعا ساتھ تھی، یا اللہ صبر دینا۔ یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کی، حسین نے صبر کی انتہا کی، پھر یہ صبر والی دعا ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اجر کیا ملا؟ اب اجر دیکھیے، ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، کس لیے؟ کہ اللہ کریم قبول فرمائے۔ یہ عمل کرنے کے بعد ہم جنت کے حقدار بنے۔ اس پوری کائنات میں تلاش کر، جو بھی عمل کرتا ہے پہلے عمل کرتا ہے پھر اجر کماتا ہے، تجھے اس کائنات کے اندر ایک حسین نظر آئے گا، ایک حسن نظر آئے گا، جنہوں نے محنت بعد میں کی ہے، جنتی جوانوں کے سردار پہلے بن چکے تھے۔ محنت بعد میں کی، جنتی جوانوں کے سردار پہلے بن گئے۔ اب جنت کی رب نے قیمت بھی رکھی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے میں جنت فروخت کروں گا۔ قیمت کیا ہے؟ کہ مال اور جان، یہ جنت کی قیمت ہے۔ حسین نے نہ مال دیا تھا نہ جان دی تھی، جنتی جوانوں کا سردار بن گیا، لیکن حسین نے کہا میں جنتی جوانوں کا سردار بن گیا، کل کوئی بدبخت یہ نہ کہے حسین تو سفارشی جنتی ہے، نانے نے بنایا تھا۔ میرے پیر حسین نے کہا مولا جو تو نے قیمت رکھی ہے حسین پوری قیمت ادا کرے گا۔ پہلے تو نے مال مانگا، انفسم پہلے تو نے جان مانگی، پھر تو نے مال مانگا، لیکن حسین پہلے مال دے گا پھر جان دے گا، کیونکہ اگر پہلے جان چلی جائے بعد میں کوئی مال لوٹے کسی کو کیا پرواہ، لیکن میں چاہتا ہوں میرے سامنے میرا مال لے پھر مجھے آزما کے دیکھ کہ علی اکبر کے کلیجے میں برچھا لگتا ہے، میں صبر کرتا ہوں یا نہیں، آزما کے دیکھ، میرے علی اصغر کو میرے ہاتھوں پہ ذبح کروا،
دیکھ میں صبر کرتا ہوں یا نہیں، میرے عباس کے بازو قلم میرے سامنے کروا، ذرا میرا امتحان لے، میں صبر کرتا ہوں یا نہیں، میرے قاسم کی جوانی میرے سامنے لٹے، اونو محمد کی گردنیں میرے سامنے قلم ہو، ذرا دیکھ میں صبر کرتا ہوں یا نہیں، مولا پہلے میرا مال لے، علی اکبر کی صورت میں، اونو محمد کی صورت میں، علی اصغر کی صورت میں، پہلے مال لے پھر میری جان لے، اور جان اور مال حسین سے لے لے، جنت میرے نانے کی امت کو عطا کر دے۔ یا اللہ جان اور مال میرا لے لے، جنت میرے نانا کی امت کو دے دے۔ وہ تو بچپن میں ہی جنتی جوانوں کا سردار تھا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے آقا کریم نے فرمایا میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے محبت کرے نا، بغض رکھ کے کوئی جنت جائے گا؟ اگر کوئی یزید کی طرفداری کرے ذرا سوچے تو صحیح، جنت کا سردار یزید ہے یا حسین ابن علی ہے؟ اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ اگر کچھ ملنا ہے تو زہرا پاک کے بچوں کے قدموں میں آ، یہاں سے لے، تجھے جو کچھ ملے گا یہاں سے ملے گا۔ یہ یاد رکھنا، جس وقت امام علی مقام امام حسین شہید ہوتے ہیں، 72 نفوس ذبح ہو گئے، یہ قافلہ جب شام کی طرف جاتا ہے، تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ راستے کے اندر ایک نابینا عورت جب قافلہ گزرتا ہے وہ پوچھتی ہے، قافلہ گزر رہا ہے، مختلف قافلے گزرتے تھے، تجارتی قافلے، مختلف قافلے، اب وہ عورت، وہ خاتون، وہ بڑھیا ایک دودھ کا پیالہ اور روٹی کے ٹکڑے لے کے کھڑی ہے، کہنے لگی قافلے والوں رکو، میں تمہاری کوئی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک پیالہ تھا دودھ کا، روٹی کے ٹکڑے تھے، جب آگے کیے یزیدیوں نے کہا وہ آگے شخص ہے جس کے ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں اور بیڑیاں ہیں، یہ دودھ کا پیالہ بی بی اس کو پیش کر۔ اب وہ بڑھیا نابینا تھی، اس کو صحیح طرح نظر نہیں آتا تھا، اس نے وہ قیدی کے آگے پیالہ کیا۔ وہ قیدی کون تھا؟ امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھا۔ اس نے جب پیالہ دیکھا کہا اماں جی ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں، وہ ذرا پیچھے دیکھ میری پھوپھی زینب ہے، یہ دودھ کا پیالہ ان کو پیش کر۔ جب وہ بڑھیا حضرت زینب کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ آنے والے مسافروں میں یہ دودھ کا پیالہ پیش کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا ہدیہ قبول کرو۔ تو اس بی بی نے، سیدہ زینب نے اس بی بی کو دیکھا تو آپ پہچان گئیں کہ یہ تو وہی بی بی ہے جو ہمارے گھر خدمت کیا کرتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، یہ تو وہی بی بی ہے۔ سیدہ زینب نے پہچان لیا، پہچان کے سوال کیا اماں یہاں تو اتنا لمبا سفر کر کے ہم آئے، کسی نے ہمیں سادہ پانی کا پیالہ تک نہ پوچھا، مجھے یہ تو بتا کہ تو اس راستے کے اندر شام کے بازار میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہے۔ اس بی بی نے کہا کہ اے آنے والی مسافرہ بی بی، میرا تعارف یہ ہے کہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ مصطفیٰ کی لخت جگر حضرت فاطمہ کی چند دن نوکری کرتی رہی ہوں۔ ایک دن مجھے فاطمہ نے کہا تھا اماں شام کے بازار میں کھڑی ہونا، کبھی کوئی قافلہ آئے تو اس قافلے والوں کو دودھ کا پیالہ پیش کر دینا، کل بروز قیامت میں تیری شفاعت کا ذمہ اٹھاتی ہوں۔ اب مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا وہ قافلہ کون سا ہوگا، لہٰذا میں تو ان کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اس بازار میں پیالہ لے کے کھڑی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں اچھا اماں میں یہ پیالہ قبول کر لیتی ہوں، لیکن فاطمہ کے گھر کی کوئی بات تو سنا دے، فاطمہ کے گھر کی کوئی بات تو سنا دے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کیا بتاؤں، اس نبی کی لخت جگر کے 2 بیٹے تھے، ایک حسن دوسرا حسین، اور ایک بیٹی زینب تھی۔ جب زینب نے اپنا نام سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کے کہا اماں بتا زینب کیسی تھی؟ کہا زینب اپنی ماں کی مشابہ تھی، جس طرح سیدہ طیبہ طاہرہ کا پردہ تھا اس کے بچپن میں بھی اس کا پردہ اسی طرح تھا۔ اب سیدہ زینب سنتی جا رہی ہے، کہا ایک حسن تھا نبی اس سے بڑا پیار کرتے، ایک حسین تھا نبی اس سے تو اور زیادہ پیار کرتے۔ مصطفیٰ کریم حسین روتے اپنے حجرے سے اٹھ کر سیدہ کے گھر آتے، کہتے ہیں میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ آدھی رات ہوتی حضور تشریف لاتے تو پوچھا جاتا کیوں رو رہا ہے؟ تو سیدہ کہتی ہیں ابا جی بچوں کے رونے کی عادت ہے۔ تو مصطفیٰ فرماتے حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے تو نبی بے چین ہو جاتا ہے، میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ اگر حسین بچپن میں امام حسن کے پاس ہرنی کا بچہ دیکھے
تو روتا روتا نانا سے آ کے کہے میں نے بھی لینا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے پاس نہیں، ایک ہی تھا، تحفہ ملا میں نے حسن کو دے دیا. حسین روتے ہیں، ابھی آواز اونچی نہیں ہوتی. جنگل میں بیٹھی ارنی اپنا بچہ لے کے پیش ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ، پہلا بچہ بھی میرا تھا، میرا مالک اپنی مرضی سے لے کے آیا، یہ میں حسین کے رونے سے پہلے لے کے آئی ہوں. مجھے غیب سے آواز آئی کہ جا اپنا بچہ حسین کے رونے سے پہلے پیش کر. میں اپنے بچے کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں، حسین کی دعائی برداشت نہیں کر سکتی. وہ حسین تھا. اب یہ باتیں سنتے سنتے سیدہ زینب فرمانے لگیں اماں اگر کوئی تجھ سے کہے کہ اس وقت حسین کا دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے، کیا تو مان جائے گی؟ وہ بڑھیا رو کے کہتی ہے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن میرے کان ایسی بات نہیں سن سکتے. اتنے لفظ کہے تو سیدہ زینب نے کہا بی بی ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ، وہ نیزے کے اوپر جو سب سے بلند سر ہے میرے ویر حسین کا سر ہے، اور میں وہ زینب ہوں جس کی تو باتیں پردے کی کر رہی ہے. بس اتنی بات کی، اس کی آہ نکلی، وہیں سیدہ زینب کے قدموں پہ اس کی جان نکل گئی. وہ لوگ عظیم لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت اطہار کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. وہ عظیم لوگ تھے، امام علی مقام امام. اور پھر یہ یاد رکھنا، بس میری آخری بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم حسین سے مدد مانگتے ہو، نعوذ باللہ جو اپنی مدد آپ نہ کر سکا، مثلا وہ جی پانی نہ منگا سکے. میں نے کہا کہ اپنے اس مولوی صاحب سے پوچھ کہ جو حضرت عارف کھڑی کے دربار پہ حاضری دیتا ہے، اس سے پوچھ کہ وہ کیوں گیا. وہ مولوی صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ سچے بزرگ تھے، سچے اللہ کے ولی تھے، عارف کھڑی میاں محمد بخش. میں نے کہا اگر وہ سچے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کے پاس طاقت تھی، وہ پانی منگوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ اپنا ثواب دیدی اختیار استعمال نہیں کیا. حسین نے یہ اختیار استعمال، ایک جن نے کہا تھا اگر آپ کہیں میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں، میں فرات کو کندھا دوں گا، سارے پانی کا رخ آپ کے خیمے کی طرف مڑ جائے گا. حسین نے کہا تو میرے نبی کا نوکر ہے نا، میرے نانے کا نوکر ہے نا. جن نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تو نانے کا نوکر ہو کے اتنی شان رکھتا ہے، میں تو اس محمد کا نواسہ ہوں. یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر ایسا کیا تو کرامت بنے گی. آج حسین کرامت نہیں بلکہ استقامت دکھانے آیا ہے. عارف کھڑی کی جو میں بات کر رہا تھا، آپ نے شعر کی صورت میں کہی کہ ایسی طاقت زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے یاروں دین دنی دے سائی. اور حضرت سلطان باہو عارفوں کا سلطان، وہ کہتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے تے جے کر من دے او بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے اوے جے کر من دے او بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے صادق دین تنا دا باہو جو سر نظرانہ کر دے صادق دین تنا دا باہو جو سر نظرانہ کر دے. دوستان گرامی، میرے پیر حسین نے اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ کٹا دیا، اپنا کنبہ کٹا دیا، بھانجے بھتیجے ذبح کروا دیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اس دین پہ آنچ نہ آنے دی. آج یہ دین ہم تک پہنچا امام علی مقام کی قربانی کا صدقہ ہے، ان 72 نفوس قدسیہ کی قربانی کا صدقہ ہے. آج جتنی بھی یہ رونقیں ہیں، یہ جتنے بھی اہتمام ہیں، یہ ان کی قربانی کا صدقہ ہے. تو یزید کا نام قیامت تک کے لیے مٹ گیا، گالی بن گیا. آج ہماری نسبت اگر گولڑا شریف سے ہے تو ہم گولڑوی کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اگر ہماری نسبت سیال شریف سے ہے، سیالوی کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں.
اگر کسی کی نسبت سلطان بہو سے ہے، سلطانی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، میں ان ملاؤں سے کہوں گا جو یزید کی طرفداری کرتے ہیں، اگر یزید تمہیں اتنا ہی پیارا ہے، اپنے آپ کو یزیدی کیوں نہیں کہتے؟ اپنے آپ کو یزیدی کیوں نہیں کہتے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہے یزید ایک بھیانک کردار تھا، اس نے ظلم کی انتہا کی۔ آج یزید کے چاہنے والوں کے لیے بھی گالی ہے، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ قیامت تک نام زندہ رہے گا، حسین ابن علی کا زندہ رہے گا۔ میری دعا ہے اللہ کریم صدقہ محبوب کریم کا میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔